ہمارے تیسرے مہمان ہیں حضرت مولانا مفتی عبدالقدوس صاحب۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب بھی ماشاءاللہ عالم دین ہیں، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی سے وابستہ ہیں، پروگرام میں تشریف لائے، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے استقبال رمضان۔ جی ناظرین، اللہ کی توفیق سے رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں نصیب ہو رہا ہے، اور اللہ کی توفیق سے ہی ہم رمضان المبارک سے پہلے ہی اس کی تیاریوں کے حوالے سے، اس میں کرنے کے اہم کاموں کے حوالے سے خود بھی جانتے ہیں، سیکھتے ہیں، اور اپنے ناظرین تک بھی قرآن و سنت کا یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے سوال کیا، دیکھیں رمضان المبارک جو ہے وہ برکتوں کا مہینہ ہے، یہ نیکیوں کی موسم بہار ہے۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے کیسے تیاری فرماتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رجب کا چاند نظر آتا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ترتیب تھی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا مہینہ آتا تھا تو شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، پہلے آپ کسی مہینے میں اتنی کثرت سے روزے نہیں رکھتے جتنے آپ شعبان میں رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے، شفقت سے فرمایا، اسامہ یہ جو شعبان کا مہینہ ہے یہ رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے، لوگ اکثر اس سے غفلت برتے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوں میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں اس والہانہ انداز میں رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماذا یستقبلکم وتستقبلون، کون تمہارا استقبال کر رہا ہے اور تم کس کا استقبال کر رہے ہو؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا کوئی وحی نازل ہونے والی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، وحی نازل ہونے والی نہیں ہے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کسی دشمن سے لڑائی ہونے والی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، بلکہ رمضان شروع ہونے والا ہے۔ رمضان ایسا مہینہ ہے جس کی پہلی ہی رات کو اللہ تبارک و تعالی تمام اہل قبلہ کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں ہے، جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس میں وہ رحمتیں حاصل نہ کر سکے، اپنی مغفرت نہ کر سکے، اس سے بڑا بدبخت آدمی کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم جب رمضان کے لیے، جب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج اور ان کا میتھڈ فالو کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں کیسے کرتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رمضان کا جو مہینہ ہے وہ صبر کا مہینہ ہے۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ کہ نیکی پر استقامت کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصْابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو آدمی صبر کرتا ہے، جو اس کو تکلیف پہنچتی ہے، استقامت دکھاتا ہے، یہ بہت ہمت والا آدمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ استقامت دکھانے والے کی تعریف فرما رہے ہیں۔ تو جب ہم گناہوں سے رکیں گے، اپنی بری عادات کو چھوڑیں گے، گویا کہ ہم صبر کر رہے ہیں۔ ہمیں جو ناگواری کسی کی بات پر گزرتی ہے، ہم کسی سے الجھتے نہیں ہیں، ہم کسی کی غیبت نہیں کرتے، اپنی نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرتے ہیں، تو یہی تو صبر ہے۔ اور اسی کو رمضان المبارک کا صبر کا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ اگر ہم غیبتیں کریں رمضان میں، ہم لوگوں سے حسد کریں، لوگوں کی برائیاں کریں، لوگوں سے الجھیں، جھگڑیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو جب ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ان فرامین کی روشنی میں جب اپنی تربیت کریں گے تو انشاءاللہ ہم بری عادتوں سے رک بھی جائیں گے اور ہمارے اندر اچھی عادات پیدا ہو جائیں گی۔ وہ کیسی عادات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عنوان سے ذکر کی ہیں، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ رحمان کے بندے جب زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب ان سے کوئی الجھتا ہے
تو وہ ان سے جگڑتے نہیں ہے بلکہ قالوا سلاما کہہ بہت کر اچھا جی مفتی گزر صاحب، جاتے بہت ہیں۔ اچھے، ماشاءاللہ مفتی صاحب نے ان چیزوں کی نشاندہی کر دی ہے کہ جو عادات عام طور پر پائی جاتی ہیں، جس میں تساہل ہے، سستی ہے، نماز کبھی جماعت سے پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، قرآن کبھی کھول لیا کبھی نہ کھولا، چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑا کر لیا، جھوٹ بولنے کی عادت بن گئی، غیبت ہے، حسد ہے، بخل ہے، پھر اس سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی دوسرے کے کام نہ آنا، یہ بری عادات ہیں جن کو رمضان سے پہلے چھوڑ لینا چاہیے۔ جی دیکھیں، ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے کہ رمضان المبارک کی برکتیں اور رحمتیں ہم تندرستی صحت کے ساتھ وہ وقت گزاریں، لیکن ہمارے ہاں غذائی اصولوں سے عدم واقفیت کی وجہ سے بہت سارے لوگ مختلف تکالیف اور بیماریوں میں رمضان المبارک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے دینی اور دنیاوی دونوں قسم کے معمولات جو ہوتے ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ جی ہمیں سب سے پہلے قرآن مجید کو دیکھیں، قرآن مجید کا اور رمضان کا بڑا گہرا تعلق ہے، جیسے مولانا نے فرمایا آگے، تو قرآن مجید سے ہمیں رہنمائی حاصل کرنے چاہیے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کلوا واشربوا ولا تسرفوا، جی کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو۔ اسراف یہاں یہ بھی مراد ہے کہ یعنی اتنا پیٹ بھر کے نہ کھاؤ، جس کی ممانت حدیث شریف میں بھی آئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیٹ کے 3 حصے، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے اور ایک حصہ سانس کے لیے، جی لیکن جب اوور ایٹنگ کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جی مختلف بیماریوں کی صورت میں نکلے گا۔ جی تو اس میں حکماء حضرات مختلف چیزیں بتاتے ہیں، مثلا سحری کرنی ہے۔ جی اب سحری کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سحری کے لیے جب ہم اٹھیں گے تو سب سے پہلے وضو کریں، تہجد پڑھیں، ذکر جی کریں، اس کے بعد ایسی غذاؤں کو استعمال کریں جن میں پروٹین ہو، جی جیسے انڈا ہو گیا، دہی ہوگی، دلیا ہو گیا اور خشک میوہ جات ہو گئے، جی تاکہ وہ آپ کو پورا دن 7 8 10 گھنٹے جو ہیں وہ آپ کو غذا کے ساتھ اب چل سکیں۔ جب آپ ایسی غذا استعمال کریں گے، جیسا کہ آپ میٹھا زیادہ استعمال کرتے ہیں یا ایسی چیزیں، وہ فوراً ہضم ہو جائیں گی اور آپ کے لیے آپ کہیں گے کہ جی اب روزہ تو میرے لیے بڑا مشکل ہو گیا۔ اس کو ترتیب دینا ہوگا۔ جی روزہ کہتے ہیں ڈسپلن کا نام ہے۔ جی اور جی اسی طرح ہم آتے ہیں دن کا وقت ہوگا، مثلا آپ نے نماز پڑھیں، قرآن مجید پڑھیں، آرام کریں، اپنے معمولات جو دنیا کے کام وہ کریں، اس کے بعد فہم قرآن کے لیے کچھ وقت نکالیں۔ جی اب آتے ہیں افطاری کی طرف۔ جی افطاری میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جس زندگی کا آخری کھانا ہے، جی تو لہٰذا اب ہم نے کھا کر اللہ کے پاس شاید آج ہی پہنچنا ہے۔ افطاری میں ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے، تلی ہوئی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ جی اور اسی طرح ہم کیا کہتے ہیں، معدے کے لیے ایسی چیزیں مضر ہوتی ہیں، پھل کھایا فوراً پانی پی لیا اس کے بعد۔ اب یہ سنت کے بھی خلاف ہے۔ سنت کیا ہے؟ ہمارے بہت سارے علماء ہیں، ہم نے دیکھا بھی ہمارے حضرات علماء اساتذہ کو، وہ کیا کرتے تھے؟ کھجور کے ساتھ روزہ افطار کرتے تھے، پانی پیتے تھے، اس کے بعد نماز پڑھتے تھے اور اس کے بعد سادہ غذا کے ساتھ، جی جس سے سستی پیدا نہ ہو، چستی ہو، تاکہ آگے تراویح میں قیام اللیل سنت ہے، سنت موقدہ ہے، اس میں قرآن مجید کی سننا وہ بھی سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے، صحابہ کرام کے دور سے اب تراویح ہے، اس کے بعد رات کی نیند ہے، جس ساری ترتیب لگائیں گے تو اس کے بعد آپ ان برکات کو حاصل کر سکیں گے، ورنہ اب سست ہو جائیں گے تو یہ آنے والے وقت میں۔ بہت اچھا جی مفتی صاحب، آپ نے متوجہ کیا کہ سادگی جو ہے وہ مومن کے لیے بہت ضروری ہے، اور اللہ نے کھانے پینے کا کہا لیکن اسراف سے منع کیا ہے۔